السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آپ کو کامیاب انسان چینل میں آنے پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ کو اور آپ کے والدین کو، میاں بیوی، بچوں کو اور عزیز و اقارب کو اور سب رشتہ داروں کو کامیاب انسان بنائے۔ دعا مومن کی ہتھیار ہے، ہر کسی کے لیے ہر وقت دعا کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، کامیاب انسان چینل کو بنانے کا خاص وجہ بھی یہی ہے کہ ہم انسانیت کی بھلائی کریں۔ آج ہی ایک چینل پر ایک جعلی قسم کا عامل دیکھا جو مظلوم لوگوں کو لوٹ رہا تھا اور ان کی عزتوں سے کھلواڑ کر رہا تھا، خود بھی جھوٹ بول رہا تھا، دوسروں کو بھی جھوٹ پہ لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت پر جھوٹ بول رہا تھا، دین اسلام پر جھوٹ بول رہا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ لوگوں کو صحیح قرآن اور احادیث کی روشنی میں مشکلات کا حل بتا دیا جائے، جس سے زندگی میں سکون آ جائے اور ایک کامیاب انسان بن جائے۔ تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ازدواجی زندگی سے۔ معزز سامعین کرام، شروع میں ہم نے کہا تھا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو چلو شروع کر لیتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہمارا پہلا جو وظیفہ ہے ان حضرات کے لیے ہے جن کی بیٹی یا بیٹا وغیرہ ان کی شادی نہ ہوتی ہو اور وہ چاہے کہ اچھی جگہ اور جلدی شادی ہو جائے، تو اس کے لیے ایک عمل ہے، بالکل آسان سا عمل ہے، بالکل آسان ہے۔ اسکرین پر میں اس کا اسکرین شاٹ بھی میں آپ کو دے دوں گا اور انشاءاللہ العزیز کوشش کرتا ہوں کہ میں اسکرین پر اس کو لکھ بھی لوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آسان عمل ہے۔ 3300 مرتبہ 3300 مرتبہ یعنی 3300 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے اس کو۔ 3300 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد 21 روز تک اس آیات مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے اور اس کے آخر میں درود شریف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلے بھی 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور اس کے آخر بھی درود شریف 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آیات مبارکہ کیا ہے؟ سورہ یاسین کی ایک آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ اس سے انشاءاللہ العزیز مراد حاصل ہو جائے گی۔ یہ مجرب عمل ہے، بالکل آزمایا ہوا ہے۔ یہ دوسرا وظیفہ ہے، یہ بھی ان حضرات کے لیے ہے جن کا بیٹا یا بیٹی اس کی شادی نہ ہو رہی ہو، عقد نہ ہوتا ہو، تو وہ اپنی اس مراد کے لیے 21 دن تک 313 دفعہ ایک آیات مبارکہ پڑھنی ہے۔ 21 دن تک 313 مرتبہ صرف اس آیات مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ صرف 21 دن کا عمل ہے۔ 21 دن تک 313 مرتبہ روزانہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز 21 دن کے بعد آپ کو خوشخبریاں ملنی شروع ہو جائے گی۔ یہ تیسرا وظیفہ ہے، اس آیات کو کسی کاغذ پر لکھ کر بازو پر باندھنا ہے۔ اگر شادی نہ ہوئی ہو تو انشاءاللہ شادی ہو جائے گی۔ اس آیات کو اپنے ساتھ بازو پر کسی کاغذ پر لکھ کر بازو کے ساتھ باندھنا ہے۔ آیت مبارکہ کو میں پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ انشاءاللہ العزیز اس آیات کو بھی اپنے ساتھ لکھ کر رکھنے سے شادی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اور یہ آخری وظیفہ ہے،
یہ لڑکی کا باپ بھی پڑھ سکتا ہے اور لڑکی خود بھی پڑھ سکتی ہے۔ اگر کوئی لڑکی کنواری بیٹی ہو اور کسی جگہ سے نکاح کا پیغام نہ آتا ہو یا جہیز کا سامان میسر نہ ہو، اس کی وجہ سے مشکلات ہو، تو جو شخص بھی 11,000 مرتبہ عشاء کے نماز کے بعد یا مغنی 11 دن تک اس طرح پڑھے کہ جمعرات سے شروع کرے اور پیر کی رات کو ختم کرے۔ 11,000 مرتبہ عشاء کے نماز کے بعد صرف یا مغنی پڑھنا ہے، یا مغنی، اور پڑھنے کی ترتیب اس طرح ہو کہ جمعرات کے دن کو شروع کیا جائے رات کے وقت، جمعرات کے رات کے وقت مغرب کے نماز کے بعد، اور پیر کے دن رات تک، یعنی پیر کے مغرب کے نماز کے بعد اس کو ختم کیا جائے اور اس وقت دعا کی جائے، تو انشاءاللہ العزیز بفضلہ تعالی اچھا رشتہ آئے گا۔ آپ کو جو بھی مسئلہ ہوگا ہمیں کمنٹ میں لکھیے، شرمائیے مت، انشاءاللہ العزیز اس کی توڑ ہم قرآن اور حدیث سے نکالیں گے اور آپ کا مسئلہ حل کریں گے۔ استخارے کے لیے بھی آپ بتا سکتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے رضا کے لیے ہم آپ کے لیے استخارہ کریں گے اور دعا کریں گے۔ تو ہمیں اجازت دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔